अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक खूबसूरत सा रिमाइंडर कि बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात अदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसको कितना अजर मिलेगा कि 10 गुलाम आजाद कराने के बराबर अजर मिलेगा। 100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखती जाएंगी और 100 बुराइयां उसके नामा अमाल से हटा दी जाएंगी। और उस दिन जिस दिन वो ये अमल करेगा, दिन भर शैतान से महफूज रहेगा यहाँ तक कि रात हो जाए। और क़यामत के दिन इससे बढ़कर कोई बेहतर अमल नहीं लाएगा मगर वो शख्स जिसने इससे ज्यादा पढ़ा हो। इतनी खूबसूरत हदीस है। आप प्लीज अपने तमाम लव वंस को ये शेयर कर दीजिए ताकि हम में से सबको, क्योंकि याद तो हमें होता है लेकिन इट्स अ गुड रिमाइंडर, अगर हम भूल चुके हैं तो हम दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो लोग जिन्होंने सब्र किया चाहने के लिए अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए वो सब्र करते हैं। क़यामत के दिन इंशाल्लाह जो लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे उनको अपना दीदार करवाएंगे। सब्र की कितने लेवल्स है। इबादत में सब्र, अपने नफ्स पे सब्र करना, कुदरती आफात होती है जैसे जलजला आ जाता है, उन चीजों पे सब्र करना। फिर सबसे मुश्किल सब्र हमारी खुशियों पे सब्र करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांग मांग के चीज लेते हैं कि या अल्लाह मेरे बच्चों के रिश्ते, या अल्लाह मेरी बच्ची का, या अल्लाह मेरे बच्चे का, अगर औलाद नहीं या अल्लाह औलाद, और अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर देते हैं तो फिर हमारी खुशियां मनाने का तरीका। तो अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को रब से भी मिलाना था, 5 वक्त नमाजी तो एटलीस्ट बनाना था, जुम्मे पे भेजना था, हमने कभी ये सोचा नहीं बच्चा फजर में उठा कि नहीं उठा, अगर नहीं उठा तो वो दिल की जो तकलीफ होती है तो उस पे सब्र करना। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मोमिन बंदे जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं उनकी पुश्तें जो है वो बिस्तरों पे नहीं लगती हैं। वो रातों को उठ उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की जन्नतें हासिल करना कोई आसान नहीं है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फाइज़ा, बस जब तुम इत्मीनान में आ जाओ, फाक़ीमुस्सलात, तो फिर नमाज कायम करो। अब आपने तो नमाज खौफ देखा ना, क्योंकि जल्दी जल्दी से पढ़ ली थी, फिर आगे चले गए, पर अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब तुम अमन की हालत में हो तो फिर तुमने क्या करना है, फिर अब तुम आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुक जाओ, आराम से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाओ, नमाज पढ़ो, कायम करो। ये नहीं कहा कि अकेले अकेले पढ़ लो, जमात के साथ नमाज है। अब देख लीजिए इसको, आप अंडरलाइन कर लीजिए। आज हमारी मस्जिदों का क्या हाल है। हमारे बेटों ने और हमारे खामदों ने और हमारे बापों ने और सारे आदमियों ने तो ये बात ही भुला दी है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से अपने माँ बाप, अपनी औलाद और अपनी हर चीज से ज्यादा मोहब्बत ना करो। और ये मोहब्बत क्या है, हम कैसे ये जज करें कि हमारी मोहब्बत अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज से ज्यादा है। सिंपल फार्मूला है कि जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाए, तो हम हर चीज को छोड़ के सिर्फ अपने रब का हुक्म माने, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे तो तभी बात बनेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों के लिए आसानियां करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम शिर्क को भी समझ सकें कि शिर्क किस किस लेवल पे जाके होता है, ताकि हम तौबा करने वाले बन जाए। क्योंकि इतने बड़े अजर आसानी से तो नहीं मिलेंगे, कुछ तो मुजाहिदा करना पड़ेगा, कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। ये सारी की सारी कोशिश अल्लाह की तौफीक से ही होगी। तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, आप पता है दीन में तो ये है, दुनिया छोड़ने का तो कहीं भी नहीं है ना। तो सिर्फ ये है कि दुनिया जो है वो ही तो अमल का मैदान है। जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई हम होते ना कि कभी हम देखते हैं हाय इतना फितना इतना ये, तो आप ये सोचा करें कि या पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौका दिया। अगर मैंने ये बुराई को रोकने की कोशिश की तो तब भी अजर पा जाऊंगी, अगर मैंने इसको दिल में ही बुरा कह दिया, ना रोक सकी, दिल में बुरा किया, तब भी अजर पा जाऊंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतना आसान वो भी कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया था, और उन्हीं की वजह से हमें बताया कि तुम्हें दरोगा नहीं बनाया, तुम्हारा काम सिर्फ अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना है। तो वो तो बहुत आसान बात है। और इतना अजर जिसकी कोई हद। सुनन अबू दाऊद 873, ठीक है 873। हजरत औफ बिन मालिक रवायत करते हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़याम किया।
اور اس وقت اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قیام کیا، تو قیام میں جیسے ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، تو قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی۔ سب سے لمبی سورہ ہے قرآن پاک کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔ اور جہاں پہ رحمت کی آیت آتی تھی نا، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہ دعا کرتے تھے، اور جہاں پہ کوئی آیت ایسی آتی تھی جو عذاب کی آیت آتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور وہاں اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، نہ صرف یہ، اب سوچے پھر وہ رکوع میں جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اتنا لمبا جتنا لمبا ان کا قیام تھا۔ کین یو امیجن؟ رکوع میں کون سی دعا پڑھ رہے تھے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، کہ اے اللہ تو بڑی کبریائی والا ہے، تو بڑی عظمت والا ہے، اور تو تیری ملک ساری کی ساری ملکیت تیری ہے۔ تو وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اتنی بیان کریں کہ آپ سوچیں کہ جتنی دیر میں سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہی دعا ریپیٹڈلی پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یاد کر لیجئے، کیونکہ ایک تو رسول اللہ کی سنت ہے اور انہوں نے سکھایا ہے، تو بس کوشش کیا کریں کہ وہی دعائیں ہم مانگ سکیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ ہم ایک تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہی بہترین طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ثم سجد بقدر قیامہ، اللہ اکبر، کہ پھر آپ نے سجدہ کیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ کا قیام تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی یہی دعا مانگ رہے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب دیکھیں 2 سجدوں میں اتنا لمبا سجدہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ نے سورۃ آل عمران پڑھی، کمپلیٹ کی، اور اس کے ساتھ ایک اور سورت کو بھی ملایا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ بس ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین کر سکیں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو میرا بہت فیورٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو پسند کی تھی، تو انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی کہ جب انسان اپنے لیے کوئی بیوی تلاش کرتا ہے تو اس میں کیا چیزیں دیکھتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اس کا مال دیکھے گا، نمبر 2 یہ کہ اس کا حسب و نسب دیکھے گا، نمبر 3 یہ کہ اس کی خوبصورتی دیکھے گا، اور نمبر 4 یہ کہ اس کا تقوی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے لیے ایسی بیوی دیکھنا جس میں ایمان اور تقوی زیادہ ہو۔ اسی سے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا، بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ امیر المومنین تھے، گشت کر رہے تھے، ایک گھر میں سے آواز آئی، ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو، کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور دودھ لینے والا آنے والا ہے، تو یوں کرو کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ اور اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا، جو بیٹی تھی اس عورت کی، اس نے جواب دیا کہ ماں، امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ پانی نہیں دودھ میں ملایا جائے گا۔ تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر باہر سے یہ سن رہے تھے، انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون سا گھر ہے۔ جب گھر واپس گئے تو اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے اس گھر سے پتہ کرو کہ ان کی جو بیٹی ہے اس کی کہیں بات تو نہیں ہوئی ہے، یا کوئی رشتہ آلریڈی انہوں نے طے تو نہیں کیا۔ جب غلام نے آ کے بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہوا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے بھیجا، اور وہ بچی پھر امیر المومنین کے گھر بہو بن کے آئی۔ ان بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کی شادی بنو امیہ میں عبدالعزیز سے ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچی کو جو بیٹا نوازا اس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا دور خلافت ایسا تھا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا تھا۔ تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے، جب بیج ایسا بویا جائے گا تو درخت تو ایسے ہی لگیں گے نا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مائیں اپنی بہویں پسند کرتی ہیں یا بچے اپنی بیوی پسند کرتے ہیں تو کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ آج آنیسٹلی جب میں صبح سو کے اٹھی نا، تو ایک حدیث میرے ذہن میں اتنی کانسٹنٹ نہیں ہوتا کہ وہ نکل ہی نہیں رہی ہے۔
پھر میں نے وہ بلکہ اپنی جتنی بھی ایڈمنس تھیں ان کو وہ حدیث جو ہے وہ شیئر کیا، اور میں نے وائس میسیج کیا ان کو کہ دیکھیں اللہ سبحانہ، میرا خیال ہے شاید میں خواب میں کچھ دیکھ رہی تھی ایسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے اتنی پیاری لگی کہ خیرکم، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں۔ الحمدللہ دیکھیں میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم کہاں اس قابل تھے، پتہ نہیں کس کی دعائیں ہم لوگوں کو لگی ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا رحم کر دیا ہے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو اس کو سکھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو جتنے ٹیچرز میرے ساتھ ہیں، میں نے آج ان کو یہ میسج کیا تھا، دیکھیں الحمدللہ جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں گے۔ 100+ ٹیچرز ہیں ان پاکستان اینڈ انڈیا میں، جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کی کلاسز جو ہیں وہ کروا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہمیں اس کو پورا کر سکے۔ اتنی پیاری حدیث شیئر کرنے والی ہوں، کیونکہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا تو ان کو اگر تھوڑی سی بھی موٹیویشن ملتی ہے تو اور دل چاہتا ہے کہ ہم روز قرآن پاک پڑھیں، اور قرآن پڑھنے کا پھر مقصد بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر 805، کہ حضرت نواز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور ایسے لوگوں کو جو قرآن پر عمل کرتے ہیں ان کو بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کین یو امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اور اس وقت کیا ہوگا، وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اس دنیا میں، کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ان کے آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ وہ دن جس میں گرمی کی شدت کا وہ حال ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان اپنے پسینے میں اپنی گردن تک بھیگا ہوگا۔ اس دن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کس حال میں آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے دو سیاہ بادل ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ بادل کا جب سایہ ہوگا، ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے وہ اپنے پڑھنے والوں اور عمل کرنے والوں کو بچائیں گے۔ اور نمبر 2، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اس حال میں آئیں گے کہ جیسے دو سائبان اور اس کے درمیان میں روشنی ہو، یا پھر وہ پرندوں کے دو غول ہوں گے جو صفے باندھے ہوئے آئیں گے، اور وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہی قرآن ہے جو قبر میں انسان کے ساتھ ایک بہترین دوست کی طرح آئے گا اور انسان کو تسلیاں دے گا، اور یہ وہی قرآن ہے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سفارش کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی سفارش قبول کریں گے۔ اور یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور اس قرآن کی عظمت کی وجہ سے وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں اس قرآن پہ عمل کیے بغیر ہماری زندگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے، کیونکہ یہی ہمارا دوست ہے۔ اور دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ اللہ اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے اور میرے غم اور مشکلوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ 40 سال کی عمر سے پہلے، جیسے میں اپنی ایکسپیرینس آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی گھروں میں شادی ہوتی تھی یا بچہ پیدا ہوتا تھا یا کچھ بھی نا، تو ناچنے کے لیے کون آتے تھے؟ خسرے آتے تھے، یا پھر شادیوں پہ آپ دیکھیں کہ بھانڈ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، آج لگتا ہے ہم سارا کچھ خود ہی بن گئے۔ تو وہ آتے تھے تو ایک رونق لگا دیتے تھے، وہ بھی آتے تھے، پتہ آدمیوں کی سائڈ پہ ہوتے تھے تو ہم اوپر سے چھت سے دیکھ رہے ہیں یا کچھ ایسے ہوتا تھا۔ وہ تو ایسی والی شادیاں جو ہے نا بڑی بڑی ہوٹلز میں، یہ تو بعد میں زیادہ ہونی شروع ہوئی تھی۔ پہلے تو جو بڑی سی جگہ ہوتی تھی جو خالی ہوتی تھی وہاں پہ ٹینٹ اچھے سے لگتے تھے اور پھر وہاں پہ شادیاں ہوتی تھی۔ کوئی کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ گھر کی بیٹی یا بہو یا ماں یا کوئی ناچے، رائٹ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر پتہ ہے
کب یہ ہو گیا کہ کس طرح سے پھر وہ انڈیا کی موویز ریگولر آنی شروع ہو گئی. اب تو میڈیا اس لیول پہ آ گیا, پھر اپنی موویز میں بھی ایسا تماشا ہونا شروع ہو گیا کہ پھر وہ جو ہم لوگ سمجھتے تھے نا بری چیز, وہ پھر گھر گھر میں آ گئی. پھر ہم نے آہستہ آہستہ کیونکہ ویژولائز کرنا شروع کرتے نا, دیکھو ایک بچہ تھا, جیسے فار ایگزامپل میں بچی ہوں, میں نے دیکھا کہ امی ابو تو بہت فیسینیٹ ہو رہے ہیں یہ ڈرامہ ایسا والا دیکھ کے, یا ایسی ڈانس دیکھ کے, یا ایسا کلچر دیکھ کے. تو پھر جب میں بڑی ہو رہی ہوں نا تو پھر مجھے وہی بننا ہوتا ہے کہ میری امی خوش ہوں گی, میرے ابو خوش ہوں گے. اور جب میں نے پہلی دفعہ کیا, نہ ابو نے ڈانٹا نہ امی نے ڈانٹا, اور پھر آہستہ آہستہ دوستوں نے تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ واؤ کیا ڈانس کرتی ہو, اور یہ پھر ہمیں امپورٹنس ملنی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ کرتے کرتے اس کا فنکشن ایک دیکھا کہ کیا اس نے فنکشن کیا, اس کی تو مہندی ایسے تھی, اور پھر اگلی دفعہ جس کی شادی ہوگی تو وہ سوچے گا واؤ اس نے تو ایسا کیا تھا, میں اس سے تھوڑا سا اونچا باؤ لیتی ہوں نا. ہم نے سب نے یہی کیا آنیسٹلی. ہمیں جو مائیں ہیں نا, آج کل اگر ہم کہتے ہیں نا کہ فتنے کا دور ہے, تباہ ہو رہی ہے, مطلب اگلی جنریشن یہ ہو رہی ہے, بچوں کو کچھ نہ کہیں, ہم نے تباہ کی ہے, ہمیں مار پڑنی چاہیے. ہم سے پہلے اپنی ماؤں کو, نانیوں دادیوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. ان کی نسل ہم تھے نا, اور ہماری نسل آگے کیا, اور آپ سوچیں کہ ان کی نسل آگے, اللہ کرے کہ انشاءاللہ اسلام ساری دنیا میں آنا ہی آنا ہے, لیکن اگر حقیقتاً ہم بات کر رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا, قرآن کدھر چلا جائے گا, کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں. ہمارے بچوں کو ایک دفعہ جو پڑھا دیا اس کے بعد تو انہوں نے ریپیٹ بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ ٹاپک ایسے آتے ہیں کہ آنیسٹلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتی ہوں جتنا علم آپ میں سے, جتنا بھی آپ لوگوں کو علم آ رہا ہے نا, اتنا درد یہاں پہ بڑھ جاتا ہے, اتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے. میں ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے, آمین ثم آمین. آج میں آپ لوگوں کے سامنے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں حدیث شیئر کروں گی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے, تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہودی پہلے سے ہی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی, تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے, تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور یہ دن بیسیکلی وہ عید کی طرح بنایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے. اور وجہ کیا تھی, تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال وصال فرما گئے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھے, لیکن مسلمانوں کو اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے, اور جو چاہے نہ رکھے, کیونکہ یہ تو نفلی روزہ ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2666, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا, اور لوگوں کو بھی 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عصمت کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے. مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے, تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہوں. آمین ثم آمین. 10 محرم کربلا 61 ہجری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف 50 سال گزرے تھے, تو آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اہل بیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھا کریں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ امام حسین کو کوفہ جانا پڑا,
और फिर कैसे कूफा के लोगों ने उनको खत लिखे, और फिर कैसे वो अपने वादे से फिर गए, और फिर कैसे 10 मुहर्रम में अहले बैत को शहीद कर दिया गया सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के। वो एक बच्चे थे जो कि बुखार में मुब्तला थे और वो औरतों के खैमे में थे, इसलिए वो बच गए। और फिर शिमर ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का सर धड़ से अलहदा कर दिया और इब्ने ज़ियाद को पेश किया। और इब्ने ज़ियाद ने फिर क्या किया, ये सारी डिटेल हम इंशाल्लाह देखेंगे मंडे की क्लास में। डू नॉट मिस दिस क्लास। इंशाल्लाह इस क्लास में हम ये सारा किस्सा देखेंगे कि हज़रत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन के साथ ये सारे वाक़यात क्यों पेश आए, उसकी क्या वजह थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि इन तमाम वाक़यात से हम कुछ सबक सीख सके। इंशाल्लाह पूरी क्लास में हम 10 मुहर्रम तक की पूरी हिस्ट्री जानेंगे और हमारा हक भी बनता है क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे इस्लाफ के साथ क्या हुआ था और कैसे वाक़यात पेश आए थे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को पाकिस्तानी टाइम रात 9 बजे एंड ह्यूस्टन टाइम सुबह 11 बजे, और इंडिया में उस वक्त रात के 9:30 बजेंगे। डू नॉट मिस दिस क्लास। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं उसे हमारे लिए नाफे बना देना। मीटअप था, स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जो दूर के टीचर्स हैं वो नहीं आए, सिर्फ लाहौर में जो टीचर्स थे उनके साथ था। मारिया ने, तहरीम ने, सदफ ने और तमाम जो एडमिन्स के लोग थे उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की हुई थी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि डेफिनेटली स्टूडेंट नहीं थे वहाँ पे, तो आप लोग भी देख सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा था और स्पेशली मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो नए टीचर्स जो थे ना, जो इस दफ़ा के कोर्स में थे, उनसे मैं नहीं मिली हुई थी, तो नई बच्चियों से मैं मिली। माशाल्लाह इतना दिल खुश हुआ कि छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतना इल्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अपना रहम करे, आमीन सुमा आमीन। तो इंशाल्लाह अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी आज की जो हदीस है, मैं ख़ास तौर पे इसके बारे में हम बहुत दफ़ा बात करते हैं कि इंसान का रवैया जो होता है, तकब्बर क्या है। क्योंकि आप देखिए हम किसी से भी अगर बात करते हैं ना तकब्बर की, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है कि तुम्हें पता है तकब्बर जो करता है वो तो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, तो कभी तकब्बर ना करना। तो मैं कहूँगी मैं तो तकब्बर करती नहीं हूँ। मतलब किसी को भी आप कह देंगे ना, ये कोई भी नहीं मानता। तो आज इस हदीस से हमने ये देखना है कि हमने किसी के बारे में नहीं, हमने अपनी ज़ात में ये देखना है और उसका टेस्ट भी हमने करना है कि कैसे हमें ये पता चले कि कहीं मेरी ज़ात में तो नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। फिर भले हमने नमाजें पढ़ी हैं, रातें जागी हैं, तस्बीहात की हुई हैं, हमने तहज्जुदें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर तकब्बर हो गया तो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो ये टेस्ट तो करना ज़रूरी है ना। तो हमने कैसे टेस्ट करना है, उसका आसान तरीका क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप पाकिस्तान में हैं, आप लोगों के घर में कोई ना कोई काम वाली तो आती होंगी ना। तो आपने ये देखना है कि आपका रवैया उनके साथ उस वक़्त कैसा है जिस वक़्त वो आपको कोई मशवरा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बात आप लोग कर रहे हैं तो उसमें के बाजी आप पता है ये बात ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो या फिर अगर आपने उसको कुछ कहा है तो उसने आगे से आपको कुछ आगे से और ठीक ही जवाब दिया, लेकिन आपको कि मुझे जवाब दिया, मुझे आगे से ऐसे बोलती है। तो इस तरह की आपने कल ही सुबह इंशाल्लाह, क्योंकि आज तो रात हो गई ना, सुबह आपने ये टेस्ट करना है कि क्या सारा दिन जब आप ऐसे लोगों के दरमियान में हैं जो घर में काम वाली हैं या आपके अंडर कोई काम कर रहा है या किसी भी तरह से, आप देखिए तकब्बर जरूरी नहीं है ये काम वालों से, हमारे रिश्तों में भी, हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्तों में भी ये चीज़ आ जाती है कि तकब्बर का एहसास हो जाता है। कभी खामन को लगता है कि मुझे जवाब दिया, मेरे साथ ऐसे बात की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन चीज़ों से महफूज रखे, क्योंकि ये जो दीन का सफ़र है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान का सफ़र है, वो यही है कि हम अपने अंदर से वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके निकालते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने अंदर को इतना प्योरीफाई कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम पसंद आ जाए। तो मुस्लिम की हदीस है 5108, अल्लाह अकबर। ये फिर से वैसे ही होना शुरू हो गया है यूट्यूब में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह, मैंने कह दिया था इसीलिए कि अगर कोई ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल हुई तो आप लोग फेसबुक में आ जाइएगा इंशाल्लाह।
تو مسلم کی حدیث ہے 5108، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ کہ نہیں داخل ہوگا وہ جنت میں من کان فی قلبہ جس کے دل میں ہوگا مثقال ذرۃ، ذرہ آپ دیکھیں کتنا، اتنا ذرے کے برابر بھی من کبر، کہ ذرے کے برابر بھی اگر اس کے دل کے اندر کوئی کبر ہوگا، اس کے دل کے اندر کوئی تکبر، کوئی بڑائی کا احساس ہوگا، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو بڑا بڑا کبر تو دور آپ سائڈ پہ کر دینا، یہ ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا مٹی ہو جاؤ، کہ جو بھی اگر آپ لوگوں کو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام والے عطا کیے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں گھر کے کام میں، تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، اور ان کا شکریہ کہ وہ لوگ اس طرح سے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے جی، دن رات محنت کر کے وہ اس کھیتی میں پانی ڈالتا ہے، اگر کوئی جڑی بوٹیاں ایسی آتی ہیں ان کو نکال کے اگر برے برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا، اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ کس طرح سے سردی گرمی سے بچانا۔